أشهد أن لا إله إلا الله. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah. but Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قطر نے ورلڈ کپ کے آغاز میں ناچ گانے اور اچھل کود کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت کر کے جہاں پوری دنیا کو ایک بااثر اسلامی ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے، وہیں کچھ ممالک روایتی اسلام دشمنی میں قطر پر طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں، کیونکہ بے ہنگم ناچ گانوں سے آغاز کرنے والوں کو ایک معذور بچے کی تلاوت سے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ قطر نے میچز دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین پر لباس کی سخت پابندیاں عائد کی ہیں۔ ہم جنس پرستوں کو اپنے نظریات کے پرچار کی اجازت نہیں، شراب نوشی اور نشہ کرنے کی ممانعت۔ جہاں قطر کے اسلامی تعلیمات کے فروغ کے اقدامات کو سراہا جانا چاہیے، وہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ قطر نے تقریباً $230 بلین صرف اس ایونٹ کے لیے خرچ کیے ہیں۔ اگر قطر سے ایونٹ کی میزبانی واپس لی جاتی ہے تو قطر کو $230 ارب کا نقصان برداشت کرنا ہوگا، لیکن قطر نے ان خدشات کو خاطر میں لانے کے بجائے اپنے مذہبی تشخص کا پورا خیال رکھا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شائقین فٹ بال کے لیے جگہ جگہ پر فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی اور عربی زبان میں آویزہ کیے گئے ہیں۔ ہوٹل کے کمروں میں بارکوڈ چسپاں کیے گئے ہیں جنہیں اسکین کرنے پر اسلام کی تعلیمات، قرآن و سنت کی بنیادی معلومات سے آگاہی ملے گی۔ اسٹیڈیم کے قریب مساجد میں انتہائی خوبصورت لہجے والے مؤذنین کو مقرر کیا گیا ہے۔ اذان کی آواز اسٹیڈیم میں سنانے کے لیے مائکرو فون لگائے گئے ہیں۔ قطر گیسٹ سینٹر نے 2000 سے زائد مبلغین اسلام کو تیار کیا ہے جو مختلف مقامات پر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ پہلی بار اسٹیڈیم میں نماز پڑھنے اور وضو کرنے کی جگہ مختص کی گئی ہیں۔ اسلامی ثقافتی نمائش کا اہتمام بھی کیا ہے جس میں مساجد اسلامی اقدار کا تعارف دنیا کی کئی زبانوں میں کروایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قطر کو 12 سال پہلے یعنی 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے نامزد کیا گیا تھا، اور ان 12 سالوں میں جدید مراعات پر مشتمل نئے اسٹیڈیمز، ہوٹل، شاپنگ مالز، فین زون اور رہائش گاہوں کی تعمیر و تیاری کی مد میں قطر تقریباً $230 ارب خرچ کر چکا ہے۔ قطر نے اس ایونٹ پر اتنا پیسہ لگایا ہے کہ یہ ورلڈ کپ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ٹورنامنٹ بن چکا ہے۔ دوحہ کا ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ بن چکا ہے جہاں ایک کے بعد ایک پروازیں شائقین کو لے کر پہنچ رہی ہیں۔ قطر نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر مغربی ممالک ناراض ہو گئے تو یہ اس کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور قطر کی شاندار کاوشوں کی وجہ سے ورلڈ کپ کے آغاز سے اب تک سینکڑوں افراد کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, we go Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we grant all of the Jannah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ قطر آنے والے شائقین فٹ بال کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ یہاں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر انڈیا، انگلینڈ، کینیڈا اور بنگلہ دیش میں پابندی ہے۔
قطر نے شاندار ایونٹ کے انعقاد کے ساتھ مذہب کی تبلیغ کے لیے بھی انتظامات کر کے پوری دنیا کو ایک مثبت پیغام دیا ہے، اور اب آپ قطر کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں قطری حکام نے دنیا بھر سے سینکڑوں مبلغین کو دعوت دی، وہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی قطر بلا کر تبلیغ کی ذمہ داری سونپی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے شائقین جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔